بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعد ذکر الثمن، پھر ثمن کے ذکر کے بعد شروع ہوئے فی ذکر المبیع، مبیع کے ذکر میں، فقال پس کہا، وفی الطعام والحبوب، اور گندم میں اور اناج میں، کیلن و جزافن، کیل کے ساتھ اور اندازے کے ساتھ، ان بیع بغیر جنسی ہی، اگر اس کو بیچا جائے اس کی جنس کے غیر کے ساتھ، وبإناء او حجر معین، اور معین برتن اور معین پتھر کے ساتھ، لم یدر قدرہ، جس کی مقدار معلوم نہ ہو۔ ماں بعد کی تمہید بیان کی کہ ثمن کے ذکر سے فارغ ہونے کے بعد اب مبیع کو ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں گندم اور جو اناج ہے ان کی بیع کیل کے ساتھ بھی جائز ہے اور اندازے کے ساتھ بھی جائز ہے، لیکن اندازے کے ساتھ یہ بیع اس وقت جائز ہوگی جب کہ خلاف جنس کے بدلے میں بیع ہو۔ مثلا گندم کی جو کے بدلے میں بیع اگر اندازے کے ساتھ کرتے ہیں تو جائز ہے، لیکن اگر ہم جنس کے ساتھ بیع ہو، گندم کی گندم کے ساتھ بیع ہو، تو پھر کیل کے لیے ضروری ہے اور اندازے کے ساتھ بیع کرنا جائز نہیں ہے۔ گندم اور اناج کی بیع کیل کے ساتھ بھی جائز ہے اور اندازے کے ساتھ بھی جائز ہے، لیکن اندازے کے ساتھ تب جائز ہوگا جب خلاف جنس کے بدلے میں بیع ہو۔ مثلا گندم کی جو کے بدلے میں بیع ہو تو اندازے کے ساتھ جائز ہے، لیکن اگر ہم جنس کے بدلے میں بیع ہو، گندم کی گندم کے بدلے یا جو کی جو کے بدلے، تو پھر جزاف یعنی اندازہ جائز نہیں ہے بلکہ کیل کرنا ضروری ہے تاکہ کمی بیشی نہ ہو۔ وَبِإِنَاءٍ حَجَرٍ مُعَيَّنٍ لَمْ يُدْرَ قَدْرُهُ، اناء معین یعنی وہ معین برتن کے جس کے ذریعے کسی شے کو کیل کیا جائے، حجر معین وہ معین پتھر کے جس کے ذریعے کسی شے کا وزن کیا جائے۔ اب کوئی برتن معین ہے یا کوئی پتھر معین ہے جس کی مقدار معلوم نہیں ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے یا اس میں گنجائش کتنی ہے، تو ایسے برتن اور ایسے پتھر کے ساتھ بیع کرنا بھی جائز ہو جائے گا۔ اناء معین سے مراد وہ برتن ہے کہ جس کے ذریعے کسی شے کو کیل کیا جائے، اور حجر معین سے مراد وہ پتھر ہے کہ جس سے کسی شے کا وزن کیا جائے۔ اگر معین پتھر ہے یا معین برتن ہے اس کے ساتھ بیع کرتے ہیں جس کی مقدار معلوم نہیں ہے تو پھر یہ جائز ہے۔ وفی صاع، اور ایک صاع میں بیع جائز ہو جائے گی۔ فی بیع صبرۃ، گندم ڈھیری کی بیع میں، کل صاع بکذا، کہ ہر صاع اتنے کے بدلے میں ہوگا۔ ای اذا قال، یعنی جب کہا، بعت هذه الصبرۃ، میں یہ ڈھیری بیچتا ہوں، کل صاع بدرہم، ہر صاع ایک درہم کے بدلہ میں، تو صح فی صاع واحد، صحیح ہوگا ایک صاع میں، وفی کلھا، اور صحیح ہوگا تمام صاعوں میں، ان سما، اگر نام لیا، جملۃ قفزانھا، اس کے تمام کفیزوں کا۔ ای اذا قال، یعنی جب کہے، بعت هذه الصبرۃ، میں بیچتا ہوں یہ ڈھیری، وہی عشرۃ اقفزۃ، اور وہ 10 کفیز ہیں، کل قفیز بدرہم، ہر کفیز کو ایک درہم کے بدلہ میں، صح فی الکل، تو صحیح ہوگا تمام میں۔ کہا میں گندم کی یہ ڈھیری بیچتا ہوں، ہر صاع ایک درہم کے بدلہ میں ہوگا۔ کہا کہ میں گندم کی یہ ڈھیری بیچتا ہوں، ہر صاع ایک درہم کے بدلہ میں ہوگا، تو پھر صرف ایک صاع کے اندر وہ بیع جائز ہو جائے گی، باقی گندم کی مقدار میں یہ بیع جائز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ تمام کفیزوں کا نام لے لیتا ہے، متعین کر دیتا ہے، مثلا یہ کہتا ہے میں یہ ڈھیری بیچتا ہوں جو کہ 10 کفیز ہیں، ہر کفیز ایک درہم کے بدلہ میں ہے، تو پھر یہ تمام میں بیع صحیح ہو جائے گی۔ اگر گندم کی ڈھیری بیچتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہر صاع ایک درہم کے بدلہ میں ہے، تو پھر صرف ایک صاع میں بیع جائز ہوگی، باقیوں میں جائز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تمام کفیزوں کا نام لیتا ہے، کہتا ہے یہ گندم کی ڈھیری بیچتا ہوں، ٹوٹل 10 کفیز ہیں، ہر کفیز ایک درہم کے بدلے میں ہے، تو پھر یہ بیع تمام میں صحیح ہو جائے گی۔ وفسد فی الکل، اور تمام میں بیع فاسد ہو جائے گی۔ فی بیع سلۃ او ثوب، ایک ریوڑ کی بیع میں یا ایک کپڑے کی بیع میں، کل شاۃ او ذراع بکذا، ہر بکری یا ہر ذراع اتنے کے بدلے میں، لأن البیع لا یجوز الا فی واحد، اس لیے کہ بیع جائز نہیں ہے مگر ایک میں، وذالک الواحد متفاوت، اور وہ ایک بھی فرق والا ہے۔
اگر یہ کہا میں بکریوں کا یہ ریوڑ بیچتا ہوں یا یہ کپڑے بیچتا ہوں، ہر بکری 1 درہم کے بدلے میں، یا کپڑے کا ہر زرہ 1 درہم کے بدلے میں، تو یہ بیع تمام کے اندر، تمام بکریوں میں اور پورے کپڑے میں فاسد ہو جائے گی۔ اگر یہ کہا میں یہ بکریوں کا ریوڑ بیچتا ہوں، ہر بکری 1 درہم کے بدلے میں، یا میں یہ کپڑا بیچتا ہوں، ہر زرہ 1 درہم کے بدلے میں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ بیع جائز ہو بھی تو صرف ایک میں جائز ہوگی، جیسا کہ پیچھے مسئلہ گزرا، صرف ایک صاع میں جائز ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ایک بکری اور ایک زرہ میں بھی بیع جائز نہیں ہوگا، کیونکہ بکری بکری میں فرق ہوتا ہے، زرہ زرہ میں، کپڑے کپڑے میں فرق ہوتا ہے، تو دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے گا۔ مشتری اچھی بکری اور اچھا کپڑا لینا چاہے گا، جبکہ بائع گھٹیا کپڑا اور گھٹیا بکری دینا چاہے گا، تو چونکہ نزاع کا خطرہ ہے، اسی وجہ سے اس ایک بکری اور ایک زرہ کے اندر بھی بیع جائز نہیں ہوگی، بخلاف پچھلے مسئلے کے کہ وہاں پر گندم کی ڈھیری کے ایک صاع میں کم از کم بیع جائز ہے، کیونکہ سارے صاع برابر ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر بیع جائز ہو بھی تو صرف ایک بکری اور ایک زرہ میں جائز ہوگی، جیسا کہ پیچھے گزرا کہ وہاں پر گندم کی ڈھیری میں اگر بیع کی اور تمام کفیزوں کا نہیں بتایا کہ کتنے ہیں، تو صرف ایک صاع میں جائز ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اس ایک میں بھی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ بکری بکری میں فرق ہوتا ہے اور کپڑے کپڑے میں فرق ہوتا ہے، آپس میں نزاع ہو جائے گا۔ بائع گھٹیا بکری اور گھٹیا کپڑا دینا چاہے گا، جبکہ مشتری اچھی بکری اور اچھا کپڑا لینا چاہے گا۔ چونکہ جھگڑے کا خطرہ ہے، اسی وجہ سے ایک بکری اور ایک زرہ میں بھی بیع جائز نہیں ہے، بخلاف پچھلے مسئلے صاع والے مسئلے کے کہ وہاں پر ایک صاع میں کم از کم اس لیے جائز ہے کہ وہاں پر جھگڑے کا خطرہ نہیں ہے، تمام صاع ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وَكَذَا كُلُّ مَعْدُودٍ مُتَفَاوِتٍ، اور اسی طرح ہر گنی ہوئی چیز، ہر گنتی والی چیز جو فرق والی ہو، وہ اس طرح ہے، اسی طرح حال ہے ہر گنی ہوئی چیز اور فرق والی چیز کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر چیزیں ایسی ہیں جو گن کر دی جاتی ہیں اور ان کا آپس میں فرق بھی ہوتا ہے، جیسے کہ سیب اور انار، اگر یہ کہتا ہے یہ کئی سیب پڑے ہوئے ہیں، میں بیچتا ہوں ہر سیب 1 درہم کے بدلہ میں، یا اسی طرح تربوز ہیں جن میں فرق ہوتا ہے سائز وغیرہ کے لحاظ سے، اگر یہ کہا میں یہ بیچتا ہوں ہر ایک 1 درہم کے بدلہ میں، تو ناجائز ہو جائے گا، ایک میں بھی یہ بیع جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر بھی چونکہ تفاوت ہے تو جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ فَإِنْ بَاعَ صُبْرَةً، پس اگر بیچا ڈھیری کو، عَلَىٰ أَنَّهَا، اس شرط پر کہ وہ ہے 100 صاع، 100 صاع، ب100، 100 درہم کے بدلہ میں، وہی اقل او اکثر، حالانکہ وہ کم تھے یا زیادہ، اخذ المشتری الاقل، تو لے لے مشتری کم کو، بحصتہ، اس کے حصہ کے ساتھ، او فسخ البیع، یا بیع کو فسخ کر دے، وما زاد للبائع، اور جو زائد ہوگا وہ بائع کے لیے ہوگا، لأنہ لم یبع، اس لیے کہ اس نے نہیں بیچا، الا 100 صاع، مگر 100 صاع، فالزائد لہ، تو زائد اسی کے لیے ہوگا۔ اگر گندم کی ڈھیری بیچی یہ کہتے ہوئے کہ یہ 100 صاع ہیں 100 کے بدلہ میں، اور واقع میں وہ 90 نکلے یا 110 نکلے، تو 90 کی صورت میں مشتری کو 2 اختیار ہیں، چاہے تو 90 درہم دے کر 90 صاع لے لے، اور چاہے تو بیع کو فسخ کر دے، اور اگر 110 ہیں تو 100 لے لے 100 کے بدلہ میں، باقی جو 10 زائد ہیں وہ بائع کے ہوں گے، کیونکہ بائع نے تو فقط 100 صاع ہی بیچے ہیں، زائد بائع کو واپس مل جائیں گے۔ گندم کی ڈھیری بیچی یہ کہتے ہوئے کہ یہ 100 صاع ہیں 100 درہم کے بدلہ میں، اور واقع میں وہ 90 یا صاع نکلے یا 110 نکلے، تو 90 کی صورت میں مشتری کو 2 اختیار ہیں، 90 لے لے 90 درہم کے بدلہ میں، یا پھر بیع کو فسخ کر دے، اور 110 کی صورت میں 100 لے لے 100 کے بدلہ میں، اور جو اوپر والے 10 ہیں وہ بائع کے ہوں گے، کیونکہ بائع نے فقط 100 صاع بیچے ہیں، زیادہ نہیں بیچے، تو زائد اسی کو واپس مل جائیں گے۔